پہلی بات یہ کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑی خیر کی خبر سنائی ہے۔ 1980 میں پاکستان میں ایک قانون بنا تھا جو پاکستان کا تعزیرات پاکستان ہے، PPC پاکستان پینل کوڈ۔ سزائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کو حدود کہتے ہیں۔ حدود کا مطلب ہوتا ہے وہ سزائیں جن میں شریعت نے مقرر کر دی میں یہ سزا دینی ہے، اس سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ 5 حدود کی سزائیں ہیں۔ اور دوسری ہوتی ہے تعزیرات، پینل جنہیں ہم کہتے ہیں۔ پینلٹی اسی سے ہے نا، آپ نے پینلٹی کیک سے ہے، ٹھیک ہے نا، سنا ہوگا نا، پینلٹی اسی سے ہے، ٹھیک ہے نا، سزا۔ تو پاکستان پینل کوڈ میں تعزیرات پاکستان میں ایک دفعہ تھا 298A کے نام سے۔ اس میں یہ تھا کہ صحابہ کرام امہات المؤمنین، صحابہ کرام امہات المؤمنین اور اہل بیت کی توہین کرنے والے کو حد سے حد کتنی سزا ہوگی؟ 3 سال سزا ہوگی۔ یہ دفعہ قابل ضمانت تھا، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ عمومی طور پر اس میں پرچہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پرچہ ہو بھی جاتا تو قابل ضمانت تھا، دوسرے تیسرے دن کیا ہو جاتی؟ ضمانت ہو جاتی تھی۔ وہ جو صحابہ کی گستاخی کرتا تھا، اہل بیت کی گستاخی کرتا تھا، الٹا وہ ہیرو بن جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر علماء کرام کے دل میں بات آئی کہ فرقہ واریت کو روکنے کے لیے، دیکھیں فرقہ واریت کب رکے گی؟ جب جس چیز کے سے جو کام شروع ہے نا اس کو پکڑیں گے۔ ایک بندے کو کیا ہو پتہ چلے مجھے یہاں میخ لگی، اب میخ نے نکالے کپڑے بدلاتا رہے تو اس کا درد ختم ہو جائے گا؟ بولیں اس کا درد ختم ہو جائے گا؟ اللہ نہ کرے کسی کی انگلی ٹوٹ جائے، ابھی انگلی کی ہڈی ٹھیک نہ کرائے، اوپر اتنا جتنے مرضی پلستر باندھتا رہے، درد ختم ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، اصول کیا ہوتا ہے؟ جو وجہ ہے، وجہ تنازع ہے نا، اس کو پکڑا جائے، اس کو سخت کیا جائے۔ وجہ تنازع کیا تھا؟ صحابہ کرام کی گستاخی، امہات المؤمنین کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی۔ اچھا، اس کو روکنے کے لیے، یہ فرقہ واریت کی بنیادی وجہ تھی، اس کو روکنے کے لیے قانون بنایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ہم ایک بات جذباتی کہتے تھے، جی فلاں بندے نے کیا کیا۔ قانون سازی اتنی آسان، کتنے سال سے بل چل رہا تھا، پہلی مرتبہ 2002 میں بل پیش ہوا تھا۔ 2002 کے بعد نا آپ کو نہیں پتا کتنی قربانیاں اس کے پیچھے، ٹھیک ہے، قربانی ہے بھائیو، ٹھیک ہے نا۔ 2023 میں مختصر بل پاس ہوا، ٹھیک ہے نا، جس میں یہ قانون بنایا گیا، 3 لائن کا قانون ہے۔ 298 کے ترمیمی قانون ہے۔ پہلے تھا 3 سال سزا ہے، قابل ضمانت تھا۔ نیا قانون ابھی یہ فی الحال بل ہے، بل جب صدر سائن کر دے گا پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ قانون بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بل یہ ہے کہ 298A جو PPC کا دفعہ ہے، ٹھیک، اس میں امینڈمنٹ کی گئی، ترمیم کی گئی ہے کہ اس میں عمر قید تک سزا رکھی گئی اور یہ ناقابل ضمانت قرار دیا گیا ہے۔ کوئی حضرت بکر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سیدنا معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کا کلپ ہو، اس کی تحریر ہو، کوئی بھی مسلمان جا کر تھانے میں درخواست دے گا، ٹھیک ہے نا جی، اور حالات کے مطابق کیونکہ پولیس والوں کو پتہ تھا کیسے مقدمہ درج کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، پورے پروسیس کا پتہ ہوگا، اس کے خلاف پرچہ ہو جائے گا۔ یہ کس وجہ سے؟ ویسے لوگ خود مار دیتے تھے، برداشت نہیں ہوتا۔ اہل بیت کے خلاف کوئی بات کرے گی، اسے برداشت ہوگا؟ حضرت فاطمہ کے خلاف کوئی بات کرے گی، اسے برداشت ہوگا بھائیو؟ حسن حسین کے خلاف کوئی بات کرے برداشت ہوگا؟ اور بکر کے خلاف بات کرے برداشت؟ اس کو روکنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری اسمبلی کے جتنے ممبران ہیں جنہوں نے اس بل کو پیش کیا، جنہوں نے اس کی تائید کی، جنہوں نے ساتھ دیا، اللہ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ سینٹ میں، پھر جو ہماری پروویژنل اسمبلیز ہیں وہاں جس نے کوشش کی، اللہ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات امن کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے۔